الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ روم کی آیت نمبر 46 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ نشانیاں یہ ہیں کہ ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بہت سے فوائد عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حکمتیں اور مختلف فوائد ہواؤں کے بیان فرمائے کہ ہوا چلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی، کہ ہوائیں بارش کے برسانے کے اندر ایک مین فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر ان بارشوں کے ذریعے جب زمین سے اناج اگتا ہے، جب زمین سے رزق اگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے کہ ان پھلوں سے، ان سبزیوں سے، اس اناج سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمندر میں اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے تو اس کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں، اور ان کشتیوں کے ذریعے انسان اور سامان دونوں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ ایک شے مشرق میں پیدا ہوتی ہے یا بنتی ہے لیکن مغرب میں پہنچ جاتی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی چلائی ہوئی ہواؤں کے ذریعے کہ جن کے زور پر کشتیاں چلتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو جب مشینی دور نہیں تھا تو سارا مدار ہی ہواؤں پر تھا۔ آج اگرچہ مشینوں کے ذریعے اور موٹرز کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں، انجن کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ہواؤں کا بہت زیادہ ان میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس کے ذریعے کشتیاں سفر کرتی ہیں، اور وہ کشتیاں سمندری سفر کے ذریعے اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے کا ذریعہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، سامان تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتے ہیں، یا سامان تجارت دوسرے ملک سے لے کر آتے ہیں، تو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ان کے ذریعے چلتا ہے، تو یوں انسانوں کو روزی اور رزق بھی ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے، کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اب یہ نشانیاں، اس سے پہلے بہت ساری دیگر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ کفار عام طور پر ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، یہ جو کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ کی دعوت دینے کے باوجود، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، وہ رسول بھی ہماری نشانیاں لے کر آئے، وہ رسول بھی ہمارا پیغام لے کر آئے، انہوں نے قوم کو سمجھایا، لیکن ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، اور پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے انہیں عذاب کا شکار کر دیا، بدلہ لیا۔ تو لہذا یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، لہذا آپ اس کے اوپر غمگین نہ ہوں، بلکہ آپ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور مسلمانوں کی مدد فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔
تو فرمایا کہ ہم نے اے حبیب آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، وہ بھی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن لوگوں نے ان رسولوں کو نہیں مانا تھا اور ان کی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ نتیجتاً ہم نے ان مجرموں سے بدلہ لیا، یعنی انہیں ان کے اعمال کی سزا دی، اور جو انہوں نے ہمارے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا ہم نے اس کا ان سے بدلہ لیا، یعنی انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر اخلاص کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور بطور خاص رسولوں کی مدد کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص ان کے اوپر مدد کرنے کا کرم فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ بارش ہی کا تذکرہ فرماتا ہے کہ بارش اللہ کی قدرت کی ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے، یہ رحمت الہی بھی ہے اور یہ قدرت الہی کی دلیل بھی ہے۔ اب یہ قدرت اور رحمت کیسے جمع ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو کبھی آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے کہ ہر طرف بادل ہی چھائے ہوتے، اور کبھی اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں اس تک وہ بارش پہنچاتے ہیں تو جبھی وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ بڑے نا امید ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت دونوں کا نظارہ دیکھیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ہوا اتنی لطیف، اتنی نازک اور اتنی ہلکی چیز ہے کہ آپ ہوا کے اندر اگر یہ پیالہ رکھنا چاہیں تو پیالہ نیچے گر جائے گا، حتیٰ کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی چھوٹا سا روڑا کوئی پتھر بھی رکھنا چاہیں تو فوراً نیچے آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی ہواؤں کے ذریعے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ وہ بادل جو پانی کے بھرے ہوئے، اور کتنا پانی، کروڑوں ٹنوں کے حساب سے پانی ان بادلوں میں ہوتا ہے، اور وہ سارے کا سارا وزن اللہ تعالیٰ انہی ہواؤں کے ذریعے، انہی ہواؤں کے دوش کے اوپر ہی سفر کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو ہوا ایک معمولی سا تنکا نہیں اٹھا سکتی، اللہ تعالیٰ کروڑوں ٹن پانی اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ اب غور کریں پانی کی کتنی مقدار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے ملک میں بارش ہوتی ہے، یا ایٹ لیسٹ پورے صوبے کے اندر بارش ہوتی ہے، جو صوبہ پنجاب ہے۔ اب صوبہ پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، ان تینوں علاقوں کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا ایریا ہے؟ بہت بڑا ہے، ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل یہ ایریا، ہزاروں کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ مربع میل کے اعتبار سے تو وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ سے بھی زیادہ بنے گا۔ اب اتنا بڑا ایریا، اس میں بارش ہو رہی ہے، اس میں بادل ہیں۔ اب وہ جو بارش کا پانی آیا، کتنا پانی ہوگا؟ وہ کروڑوں ٹنوں سے بھی وہ زیادہ ہوگا، اور وہ سارے کا سارا وہ کس دوش پہ سفر کرتا ہے؟ وہ ہواؤں کے دوش پہ سفر کرتا ہے، وہ ہواؤں کے اوپر سوار ہے اور ہوائیں انہیں لے جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح، یہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں۔ پھر ان بادلوں کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں ایک ہی بادل نظر آتا ہے، ایک ہی بادل ہے، کراچی کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بادل ہی بادل نظر آ رہا ہے، وہ دکھنے میں ایک نظر آتا ہے، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پورا شہر جو ہے وہ ڈھانپا جاتا ہے ایک بادل کے اندر۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جناب اورنگی میں بارش ہو رہی ہے، درمیان کے سارے ایریے خالی ہیں، دوسری بارش اورنگی کے اندر ہو رہی ہے۔
ادھر گلستان جوہر میں بارش ہے، گلشن اقبال میں پتہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر گرو مندر کے پاس جا کے بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ٹکڑے کر دیے، یہ ٹکڑا ایک یہاں پر ہے، ایک وہاں پر ہے، ایک وہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ چاہے تو بادل کو ایک بنا دے، چاہے تو ان کے ٹکڑے کر دے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے سے میں مراد جو ہے وہ پورے ایریے کو گھیرنے والے۔ بعض اوقات ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہماری گلی میں بارش ہوتی ہے، اگلی گلی کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔ بعض اوقات گھر سے نکلتے ہیں، فیضان مدینہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیضان مدینہ میں تو دھواں دار بارش ہو رہی ہے اور ہمارے علاقے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ فون آتا ہے کہ جناب گھر پہ بارش ہو رہی ہے پورے ایریے کے اندر، اور فیضان مدینہ نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سڑک کے ایک سائڈ پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری سائڈ خالی ہوتی ہے، وہاں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں ایک قطرہ نہیں گرتا۔ اس سے بھی آگے کی چیز عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکری کے ایک سینگ کے اوپر بارش کے قطرے گر رہے، دوسرے پہ نہیں گر رہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کو، پانی کو، ہواؤں کو جتنی جتنی اجازت دی ہے وہ اتنا اتنا ہی کام کریں گے، وہ اس سے نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو کبھی بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتا ہے، کبھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور ان کے درمیان سے پانی نکلتا ہوا تمہیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ پھر جس کو چاہتا ہے وہ پانی پہنچا دیتا ہے، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، گرمی دور ہو جاتی ہے، ہوا کی آلودگی ختم ہو جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بارش کے نازل ہونے سے پہلے پہلے ایک لمحے پہلے تک لوگ پریشان تھے۔ جیسے بعض اوقات ہمارا مشاہدہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شدید گرمی، حبس ہے، گرمی ہے، برا حال ہے، سانس لینا مشکل ہے، سفوکیشن ہو رہی ہے۔ یک دم 2-4 منٹ کے اندر اندر بادل آتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیسی حالت کو پلٹا کہ 2 منٹ پہلے ہم مایوس بیٹھے ہوتے ہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی کے اندر ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، اور 2 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سارا ماجرا چینج کر دیتا ہے، سارا منظر چینج کر دیتا ہے، اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اذا ہم یستبشرون، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے بڑے نا امید بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یکدم بارش ہوتی ہے تو کھل جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بڑے پیارے نقطے کی طرف نشاندہی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کی رحمت کی نشانیاں دیکھو، تو اللہ کی رحمت کی نشانیاں دیکھو، نشانات دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ کی قدرت جو بیان کی، اس قدرت کے بیان کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ آخرت پر ایمان لائیں کہ اللہ آخرت میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جیسے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور جو لوگ ذرا تھوڑا سا زمینوں کا جن کو مشاہدہ ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو چونکہ شہروں کی زندگی ہے، تو شہروں کے اندر رہتے ہوئے عام طور پر تو کبھی درخت کی طرف بھی نگاہ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ زمین بالکل خالی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بارش ہوتی ہے۔ اگلے دن جب جاتے ہیں تو ساری زمین کے اندر ہریالی 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 نکلی ہوتی۔ 5-6 دن کے بعد اگر چکر لگائے تو پتہ چلتا ہے یہاں تو اچھی خاصی ماشاءاللہ ہریالی ہو چکی ہے۔ تو ابھی 1 ہفتہ پہلے زمین مردہ تھی، بنجر تھی، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے 1 ہفتے کے اندر اندر وہاں ہریالی کر دی، زمین کو زندہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ظاہر ہیں، نمایاں ہیں۔ عقل والا، آنکھ والا اگر ان کو دیکھے، سوچے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب پہلے تو وہ صورت بیان کی کہ بارش ہوتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَوَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جو نقصان دہ ہو،
پھر وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اب کھیت اگایا، باغ بنا ہوا، اب ہریالی ہے، منظر بڑا خوشنما ہے، مالک کسان دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، باغ بن گیا اور جناب فصل نکل آئی اور بڑا خوش ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے جیسے طوفان ہے، آندھی ہے، یا گرم ہوا کے گولے آئیں اور وہ ساری کی ساری کھیتی کو زرد کر دیں، تباہ کر کے رکھ دیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جو نقصان دہ ہو اور کھیتی کو سرسبز ہونے کے بعد وہ زرد کر کے رکھ دے تو لوگ اسی وقت ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ مینلی تو ان چیزوں کے مخاطبین یا ان کے ذریعے جو بیان کیا جاتا ہے وہ کافروں کے بارے میں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اپنے کردار کے اندر بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہمارا بھی عمومی طور پہ معاملہ یہی ہوتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جب تک نعمتیں مل رہی ہیں، جب تک پیسہ گھر میں آ رہا ہے، جب تک کھانے پینے کی ہر چیز اویلیبل ہے، جب تک جناب صحت مند ہیں سارے، تو اب اس وقت تک تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ لوگ نعمت میں بھی خدا کو بھول جاتے ہیں اور زیادہ بلکہ نعمت کے اندر ہی بھولتے ہیں۔ تو اب تب تک تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں، لیکن جیسے ہی زوال آنا شروع ہو، مال نکل جائے، بیماریاں گھر پہ آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع ہو جاتے، پتہ نہیں ہم سے کیا قصور ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے ایسا کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ ہوا بھیجے جو نقصان دہ ہو، کھیتی کو وہ زرد کر دے اور یہ اپنی کھیتیاں زرد دیکھیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارا طرز عمل جو ہے وہ ناشکروں والا نہیں ہونا چاہیے، شکر گزار اور صابر بندوں والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ پس بے شک اے محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہو، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بے حد کوشش فرماتے اور بے حد جد و جہد فرماتے، اسٹرگل کرتے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، قرآن سنا کے، نصیحت کر کے، وعظ کر کے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کے، مختلف طریقوں سے آپ کوشش فرماتے، لیکن وہ کافر کے جن کے دل مردہ تھے، جن کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی تھیں، جن کے کان حق سننے سے بہرے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تم نہیں سنا سکتے، کیونکہ تم تو سناؤ گے زندہ آدمی کے، زندہ آدمی ہے تو سنتا ہے نا، سنے گا، جواب دے گا، مانے گا۔ سماع قبول جسے کہا جاتا ہے کہ قبولیت کا جو سننا ہے وہ تو زندہ آدمی سن سکتا ہے، نہ کہ مردہ آدمی۔ مردہ آدمی تمہاری بات سن بھی لے، تمہیں جواب نہیں دے سکتا، تمہاری بات مان نہیں سکتا، تمہاری بات کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں یہ دل کے مردے ہیں، لہذا آپ ان کو سنا نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں دل کے، ان کو حق نہیں سنائی دیا جا سکتا، تو لہذا اور اسی طرح یہ دل کے اندھے ہیں تو ان کو حق نظر نہیں آئے گا، گمراہی کے راستے سے یہ ہٹ نہیں سکتے، آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ حق کون قبول کرتا ہے، حق کو کون سنتا ہے، حق کو کون مانتا ہے؟ فرمایا کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں، جو فرما بردار ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور منظر بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طریقے سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپا، بڑھاپے کے اندر کیا ہوا؟ بچہ جیسے کمزور ہے، ناتواں ہے، بڑھاپے میں جا کے دوبارہ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ تو کمزوری سے قوت آئی، قوت سے زیادہ قوت آئی، زیادہ قوت سے تھوڑی قوت آئی، تھوڑی قوت کے بعد دوبارہ ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، ویکنس آ گئی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انداز کے اندر سارا نظام چلاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا فرمایا، یعنی تم کمزور سے تھے اور تمہیں اس کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی جوانی کی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انسان کی زندگی کی جو سٹیجز ہیں، سٹیجز طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی۔ فرمایا کمزوری سے پیدا کیا کہ تم تو کیا ہوتی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، کچھ بھی وہ کر نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے بعد اسے جوانی کی قوت عطا فرماتا ہے، پھر جوانی کی قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپی کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ سسٹم کوئی خود بخود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور بندہ خود بخود ہی سارے مرحلے طے کر رہا ہے، جس طرح دہریے کہتے ہیں۔ دہریے تو خدا کے پیدا کرنے کا بھی نہیں مانتے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سسٹم ہے، ایک دہر ہے، زمانہ ہے، تو وہ اس کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر سٹیج سے گزارنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی علم والا قدرت والا ہے۔ اس کا علم ہے، وہ ذرے ذرے اور انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تمام تفصیلات وہ جانتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر ہونے والی ایک ایک تبدیلی اس کی قدرت سے ہے، اور وہ قادر ہے۔ تو وہی علم والا، وہی قدرت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے، لمبی چوڑی زندگی نہیں گزاری، دنیا میں محض ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ اس طرح وہ حق سے پھیرے جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے۔ قیامت کے دن کفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ، ہم تو دنیا میں بس تھوڑی سی دیر ٹھہرے تھے، ایک لمحہ، اگر ہمیں ایک لمبی زندگی ملتی، پھر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہمارے پاس آتی، ہم سوچتے، غور کرتے تو ہم مان بھی لیتے، لیکن ہم تو دنیا میں ٹھہرے ہی بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ تو جب دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے تو اس تھوڑے سے وقت کے اندر ہم کہاں سے سدھرتے، کہاں سے سنبھلتے، کہاں سے سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ حق سے اسی طرح پھیرے جاتے تھے، یعنی دنیا میں بھی جھوٹ بول بول کے ہی یہ حق سے دور رہے۔ اب یہ تو ہو گئے مجرم، ان کے مقابلے کے اندر جو اہل علم ہیں اور اہل ایمان ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے بے شک اے لوگو، بے شک تم اللہ کے لکھے ہوئے میں مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے۔ تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ یعنی جو اہل علم ہے، اہل ایمان ہے، وہ یہ کہیں گے کہ اے کافرو، تم کہتے ہو دنیا کے اندر ایک لمحہ ٹھہرے، تھوڑا سا وقت گزارا، ایسا نہیں، تم دنیا کے اندر مرنے کے بعد اٹھنے تک ٹھہرے۔ وہ کس طرح؟ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر اتنی لمبی زندگی تو نہیں ہے کہ قیامت تک وہ زندہ ہی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا رہا، تمہاری ایک نسل گزری، اگلی نسل آئی، اگلی نسل گزری، اگلی نسل آئی، تو تمہیں اور سمجھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے تھا؟ تمہارے سامنے تمہارے آباء و اجداد
کی زندگی، ان کا حاصل کردہ علم اور ان کا علم یا ان کی جہالت، ان کی اتباع یا ان کی نافرمانی، سب تمہارے سامنے تھا، اور تمہیں کتنا وقت چاہیے تھا؟ تو لہذا تم دنیا کے اندر مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے، اور یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن آ گیا، اب آ گیا، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ اب یہ تو اہل ایمان اور اہل علم نے کہہ دیا۔ اب وہ جو کافروں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم تو تھوڑا سا وقت دنیا میں ٹھہرے، سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہانے کام نہیں آئیں گے اب۔ چنانچہ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا، اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کافر بہانے کریں گے تو کوئی بہانہ مانا نہیں جائے گا، اور نہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا چلو اچھا آج رجوع کر لو، آج توبہ کر لو، نہیں، وہ جو توبہ رجوع تھا وہ دنیا میں تھی، آخرت کے اندر توبہ رجوع نہیں ہے۔ آخرت کے اندر تو حساب ہے اور جواب ہے، اس کا بدلہ ہے، اچھے عمل کا اچھا، برے عمل کا برا، آخرت یہ ہے۔ تو جو رجوع توبہ تھی وہ دنیا کے اندر، جو معافی تھی وہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اب ان کے یہ ہیلے بہانے ان کے کام نہیں آئیں گے۔ یہ ہے کافروں کا معاملہ۔ اب بطور مسلمان ہم اپنی ذات کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، جوانی دی، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس ہمارے اعضاء سلامت بھی ہیں، ہمارے پاس ابھی بہت سارے مواقع ہیں۔ جو آدمی جس کے پاس فرصت ہے اس کے پاس فراغت موجود ہے، جو بیمار نہیں ہے اس کے پاس صحت موجود ہے، جو مر نہیں گیا اس کے پاس زندگی موجود ہے، جو بوڑھا نہیں ہے اس کے پاس جوانی موجود ہے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی، ابھی علم دین سیکھنے کا موقع ہے، ابھی نماز پڑھنے کا موقع ہے، ابھی روزے رکھنے کا، ابھی اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا، ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے کا، ابھی سنتوں پہ عمل کرنے کا، ابھی نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، ابھی قرآن پاک کی تلاوت کا، ابھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا، ابھی درود پاک پڑھنے کا، ابھی لوگوں سے معافی تلافی کرنے کا، اچھے اخلاق سے پیش آنے کا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا، اپنے پڑوسیوں سے اچھے سلوک کرنے کا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا، ابھی تمام چیزوں کا موقع ہے۔ قیامت کے اندر یہ موقع نہیں ملے گا۔ وہاں پر نمازیں چھوڑی اور اس کی پوچھ گچھ ہوئی تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ تھوڑی سی زندگی دوبارہ دے دے، جا کے نمازیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، بلکہ نماز سے اٹھیں گے ہی نہیں، سارا دن مصلی پہ، ساری رات مصلی پہ، وہاں جتنا مرضی کہتے رہے، وہاں پر یہ کہنا کام نہیں آئے گا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے۔ آخرت دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، وہاں پر صرف بدلہ ہی ملنا ہے، یہاں صرف عمل ہے۔ تو لہذا جب عمل کا موقع ہے اس وقت عمل کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے ہر طرح سے سمجھا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کبھی مثالوں کے ذریعے، کبھی ڈراوے کے ذریعے، کبھی نعمتوں کی ترغیب کے ذریعے، کبھی اپنی رضا بیان کرنے کے ذریعے، مختلف کبھی پچھلی قوموں کے احوال بیان کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو صرف باطل والے ہو۔ کفار نہیں مانیں گے، نشانی دے کر بھی کہیں گے نہیں، باطل ہی۔ اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پہلی بات تو بیان فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، یعنی جو کسی معقول آدمی کو سمجھانے کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ بیان فرمائے، اور ان انداز کے اندر لوگوں کو سمجھا۔ کچھ لوگ عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف سے صدرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوف کی چیزیں بیان کی۔ کچھ لوگ نعمت اور رغبت اور اچھے صلے کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ بھی بیان فرمایا۔ کچھ لوگ لاجیکل اور علمی چیزوں کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والی اور غور و فکر والی چیزیں بیان کر۔ کچھ لوگ
مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتبار سے سمجھا دی۔ کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد اور پچھلے لوگوں کے اعتبار سے سمجھتے ہیں تو پچھلی قوموں کی عبرتناک واقعات بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے جو ہیروز اور دنیا کے جو بڑی ہستیاں ہیں ان کی پیروی کرنے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اپنے مقبول بندوں کی باتیں ان کے سامنے بیان فرما دی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال بیان فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو کافر ضرور پھر بھی کہہ دیں گے کہ تم تو باطل والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کا بیان کیا، پھر نشانی کا بیان کیا۔ قرآن کا بیان کرنے کا مقصود یہ کہ اگر کسی نے سمجھنا ہو اور کسی نے ہدایت لینی ہو اس کے لیے تو قرآن کافی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی قرآن سے ہٹ کر کافروں کے مطالبے کے مطابق جو وہ کہیں ویسی نشانی ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے، ویسے معجزہ ان کو دکھا دیا جائے، تو فرمایا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کافر کہتے ہیں جی آسمان کھلے، ایک سیڑھی لگے، اوپر سے فرشتہ آئے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور وہ کتاب لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دے۔ اب اگر یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، یا وہ کہتے تھے کہ یہ صفا مروہ پہاڑ جائیں یہ سونے کے بن جائیں، یا یہ ہے کہ مکے کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، یا مکے کے اندر ہرے بھرے کھیت اگائیں، کیونکہ وہ بنجر زمین تھی، چٹانوں پر اور پہاڑوں پر مشتمل زمین ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ سبزہ اگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے بھی آؤ یہ تب بھی نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یہ تو باطل ہے، مراد یہ بول دیں گے یہ تو جادو ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نشانی کے بعد وہ مان ہی لے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے اپنا عصا مبارک رکھا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا۔ اب جادوگر تو ایمان لے آئے تھے، تو کیا فرعونی بھی ایمان لے آئے تھے؟ نہیں، نشانی دیکھ کر بھی فرعونی ایمان نہیں لے کے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک نکالتے تھے اور روشن ہو جاتا تھا، یہ دیکھنے کے باوجود کیا فرعونی ایمان لے آئے تھے؟ نہیں، یہ کہتے تھے جادو ہے، یعنی معاذ اللہ کیا ہوا کہ معجزے کو جادو کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ ان کے سامنے کوئی وہ نشانی لے بھی آئیں جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تب بھی بولیں گے یہ تو جادو ہے، یہ تو باطل بات ہے، تو یہ جادو کہہ کر پھر بھی اسے ماننے سے انکار کر دیں گے، اور اس کا پھر نقصان ان کو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو قوم نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، ان کے حق میں پھر عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون اور فرعونیوں نے نشانیاں دیکھ لی، نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ اسی طرح دیگر نبیوں کا معاملہ تھا کہ ان کو نہ ماننے والوں نے جب معجزے دیکھ کر بھی ماننے سے انکار کر دیا تو ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، اگر آپ ان کے پاس نشانی لے بھی آئیں یہ پھر بھی کہیں گے یہ تو باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ ان کے دلوں پہ مہر ہے کہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ مہر ان کے دلوں پر کیوں لگی؟ یہ مہر اس لیے نہیں لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ ان کے دلوں پر مہر اس لیے لگی کہ جب حق واضح ہو گیا، اس کے دلائل نمایاں ہو گئے اور ان کے سامنے آ چکے، اب جب یہ اپنی ضد، اپنی انانیت، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی سرکشی، اپنے حسد، اپنے عداوت، اپنے کینے کی وجہ سے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیے جا رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ صلاحیت ہی ختم کر دی جو حق کو قبول کرنے والی۔ تو گویا خود اپنی حرکتوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو ختم کر دیا جو حق قبول کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان میں صلاحیت پیدا نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کی تھی، ان لوگوں نے اپنے ضد اور انانیت کی وجہ سے اس صلاحیت کو خود ضائع کر دیا۔ خدا نے ان کو وہ چراغ دیا تھا جس کی روشنی میں ہدایت کو دیکھ سکیں، لیکن انہوں نے پھونکے مار کے اس چراغ کو بجھا دیا، تو ان کا قصور ہے۔ تو فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ تو اے حبیب صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقین نہ کرنے والے تمہیں طیش پر نہ ابھارے، یقین نہ کرنے والے تمہیں طیش پر نہ ابھاریں۔ دو باتیں ارشاد فرما، نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے حبیب تم صبر کرو، کیونکہ کافر کیا کرتے تھے، ایک تو مانتے نہیں تھے، اوپر سے مذاق اڑاتے تھے، بار بار کہتے لے آؤ عذاب جو لے کے آنا ہے، لاؤ قیامت جو آنی ہے، آتی رہے قیامت جو آتی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا ان باتوں پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی اور اگر انہوں نے نہ مانا تو خدا کا عذاب بھی ان پر آئے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ جو لوگ آپ کو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے جملوں کی وجہ سے، استہزاء کی وجہ سے، انکار قیامت کی وجہ سے جو آپ کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں طیش پر نہ ابھارے کہ تم ان کے لیے ہلاکت کی دعا کرنے لگو۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کریں بلکہ آپ صبر ہی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تو ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دینی تھی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے محبوب یہ لوگ آپ کو طیش پر نہ ابھاریں کہ آپ ان کی ہلاکت کی دعا کرنے لگے، بلکہ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، نہ ماننے والوں پر خدا کا عذاب آئے گا، لیکن آپ دامن صبر اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھیں اور ان لوگوں کو ابھی مہلت دی جائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی کہ عمومی ہلاکت کی دعا کر دی ہو، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ان میں سے اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔